बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। बिलाशुबह बीवी सिनफ नाजुक है। उनके दिल छोटे और नाजुक होते हैं। नाज और अदा इनकी फितरत में शामिल है। ज़रा सी खिलाफ तबीयत बात पर रंजीदा हो जाती है। इसलिए खामद को अपनी बीवी की मजमूई कैफियत का ख्याल रखना चाहिए। बीवी अपने पिया की खातिर अपना वो घर जहाँ नाज और नेमत प्यार मोहब्बत से परवान चढ़ी है, इसे खैर बात कहकर ससुराली घर में आ बसती है, जहाँ उसे न सिर्फ अपने खामद की ताबेदारी करनी होती है बल्कि ससुराल के यहाँ बहू को अपने शोहर के अलावा उसके वालिदैन और बहन भाइयों का एहतराम भी करना होता है। इसी तरह अगर ससुराल वाले अपनी बहू को बेटी बना लें तो घर का माहौल हमेशा खुशगवार रहेगा। मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी भी खुशियों भरी होगी। हदीस की रोशनी में एक बात बताऊंगी। इस शरीयत ने कहा कि अगर किसी काम के लिए घर से बाहर जाना है और अगर घर में कोई गैर नहीं तो बीवी से मिलें, तो एक दूसरे से मिलकर बोसा लेकर जाएं। हदीस पाक में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के लिए जाना होता तो निकलते हुए बाज़ मर्तबा मेरा बोसा ले लिया करते और फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। हम लोग क्यों भूल गए हैं कि हम इसी नबी की उम्मत हैं। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनाम की आयत नंबर 108 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए ईमान लाने वालों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इन्हें गालियां ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। हमने तो इसी तरह हर ग्रोह के लिए इसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर इन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है। उस वक्त वो उन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। इसकी तफसीर है यहाँ। फिर इस हकीकत को मलहूज रखना चाहिए जिसकी तरफ इससे पहले भी हम अपने हवाशी में इशारा कर चुके हैं कि जो अमूर कवानीन फितरत के तहत रूनुमा होते हैं, अल्लाह ताला इन्हें अपना फेल करार देता है, क्योंकि वही इन कवानीन का मुकर्रर करने वाला है और जो कुछ इन कवानीन के तहत रूनुमा होता है वो उसी के अमर से रूनुमा होता है। जिस बात को अल्लाह ताला यूं बयान फरमाता है कि हमने ऐसा किया है, इसी को अगर हम इंसान बयान करें तो इस तरह कहेंगे कि फितरतन ऐसा ही हुआ करता है। आयत नंबर 109। ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खा खा कर कहते हैं कि अगर कोई निशानी हमारे सामने आ जाए तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसकी तफसीर है, निशानी से मुराद कोई ऐसा सरी महसूस मौजा है जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूर मिनल्लाह होने को मान लेने के सिवा कोई चारा ना रहे। यानी निशानियों के पेश करने और बना लाने की कुदरत मुझे हासिल नहीं है, इनका इख्तियार तो अल्लाह को है, चाहे दिखाए और चाहे ना दिखाए। ये खिताब मुसलमानों से है जो बेताब हो होकर तमन्ना करते थे और कभी कभी ज़ुबान से भी इस ख्वाहिश का इजहार कर देते थे कि कोई ऐसी निशानी जाहिर हो जाए जिससे इनके गुमराह भाई राह रास्त पर आ जाएं। उनकी इसी तमन्ना और ख्वाहिश के जवाब में इरशाद हो रहा है कि आखिर तुम्हें किस तरह समझाया जाए कि उन लोगों का ईमान लाना किसी निशानी के तौर पर मौकूफ नहीं है, यानी उनके अंदर वही जहनीत काम किए जा रही है जिसकी वजह से उन्होंने पहली मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सुनकर इसे मानने से इनकार कर दिया था। उनके नुक्ता नज़र में अभी तक कोई तगयीर वाक़या नहीं हुआ है। वही अक्ल का फेर और नज़र का भैंगापन जो इन्हें उस वक़्त सही समझने और सही देखने से रोक रहा था, आज भी इन पर उसी तरह मुसल्लत है। आयत नंबर 110। हम उसी तरह उनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें उनकी सरकशी ही में भटकने के लिए छोड़े देते हैं। आयत नंबर 111। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते हैं और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे, इल्ला ये कि मसीहत इलाही यही हो कि वो ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं।
اس کی تفسیر ہے یعنی یہ لوگ اپنے اختیار و انتخاب سے تو حق کو باطل کے مقابلے میں ترجیح دے کر قبول کرنے والے ہیں نہیں، اب ان کے حق پرست بننے کی صرف ایک ہی صورت باقی ہے، اور وہ یہ کہ عمل تخلیق و تکوین سے جس طرح تمام بے اختیار مخلوقات کو حق پرست پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح انہیں بھی بے اختیار کر کے جبلی و پیدائشی حق پرست بنا ڈالا جائے، مگر یہ اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ توقع کرنا فضول ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی تکوینی مداخلت سے ان کو مومن بنائے گا۔ آیت نمبر 112، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہے۔ اگر تمہارے رب کی معصیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پروازیاں کرتے رہیں۔ یعنی آج اگر شیاطین جنوں انس متفق ہو کر تمہارے مقابلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہارے ہی ساتھ پیش آ رہا ہو۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے اٹھا تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ خوش آئند باتوں سے مراد وہ تمام چالیں اور تدبیریں اور شکوک و شبہات و اعتراضات ہیں جن سے یہ لوگ عوام کو دائی حق اور اس کی دعوت کے خلاف بھڑکانے اور اکسانے کا کام لیتے ہیں۔ پھر ان سب کو بحیثیت مجموعی دھوکے اور فریب سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حق سے لڑنے کے لیے جو ہتھیار بھی مخالفین حق استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ خود ان کے لیے بھی حقیقت کے اعتبار سے محض ایک دھوکہ ہوتے ہیں، اگرچہ بظاہر وہ ان کو نہایت مفید اور کامیاب ہتھیار نظر آتے ہیں۔ یہاں ہمارے سابق تشریحات کے علاوہ یہ حقیقت بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو نظر انداز کر دینے سے بالعموم شدید غلط فہمیاں واقع ہوتی ہیں۔ کسی چیز کا اللہ کی مشیت اور اس کی اذن کے تحت رونما ہونا لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی واقعہ کبھی صدور میں نہیں آتا جب تک اللہ اس کے صدور کا اذن نہ دے اور اپنی عظیم الشان اسکیم میں اس کے صدور کی گنجائش نہ نکالے اور اسباب کو اس حد تک مساعد نہ کر دے کہ وہ واقعہ صادر ہو سکے۔ کسی چور کی چوری، کسی قاتل کا قتل، کسی ظالم و مفسد کا ظلم، فساد اور کسی کافر و مشرک کا کفر و شرک اللہ کی مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح کسی مومن اور کسی متقی انسان کا ایمان و تقوی بھی مشیت الہی کے بغیر محال ہے۔ دونوں قسم کے واقعات یکساں طور پر مشیت کے تحت رونما ہوتے ہیں، مگر پہلی قسم کے واقعات سے اللہ راضی نہیں ہے اور اس کے برعکس دوسری قسم کے واقعات کو اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی و محبوبیت کی سند حاصل ہے۔ اگرچہ آخرکار کسی غیر عظیم ہی کے لیے فرمانروائے کائنات کی مشیت کام کر رہی ہے، لیکن اس خیر عظیم کے ظہور کا راستہ نور و ظلمت، خیر و شر اور صلاح و فساد کی مختلف قوتوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں نبرد آزما ہونے ہی سے صاف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بزرگ تر مصلحتوں کی بنا پر وہ طاعت اور معصیت، ابراہیمیت اور نمرودیت، موسویت اور فرعونیت، آدمیت اور شیطانیت دونوں کو اپنا اپنا کام کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس نے اپنی ذی اختیار مخلوق جن و انسان کو خیر اور شر میں سے کسی ایک کے انتخاب کر لینے کی آزادی عطا کر دی ہے۔ جو چاہے اس کارگاہ عالم میں اپنے لیے خیر کا کام پسند کر لے اور جو چاہے شر کا کام۔ دونوں قسم کے کارکنوں کو جس حد تک خدائی مصلحتیں اجازت دیتی ہیں اسباب کی تائید نصیب ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی پسندیدگی صرف خیر ہی کے لیے کام کرنے والوں کو حاصل ہے، اور اللہ کو محبوب یہی بات ہے کہ اس کے بندے اپنی آزادی انتخاب سے فائدہ اٹھا کر خیر کو اختیار کریں نہ کہ شر کو۔ اس کے ساتھ یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ دشمنان حق کے مخالفانہ کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی مشیت کا بار بار حوالہ دیتا ہے، اس سے مقصود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ سمجھانا ہے کہ تمہارے کام کی نوعیت فرشتوں کے کام کی سی نہیں ہے جو کسی مزاحمت کے بغیر احکام الہی کی تعمیل کر رہے ہیں،
بلکہ تمہارا اصل کام شریروں اور باغیوں کے مقابلے میں اللہ کے پسند کردہ طریقوں کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ اپنی معیشت کے تحت ان لوگوں کو بھی کام کرنے کا موقع دے رہا ہے جنہوں نے اپنی صحیح و جہد کے لیے خود اللہ سے بغاوت کے راستے کو اختیار کیا ہے، اور اسی طرح وہ تم کو بھی جنہوں نے اطاعت و بندگی کے راستے کو اختیار کیا ہے کام کرنے کا پورا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس کی رضا اور ہدایت و رہنمائی اور تائید و نصرت تمہارے ہی ساتھ ہے، کیونکہ تم اس پہلو میں کام کر رہے ہو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ لیکن تمہیں یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فوق الفطری مداخلت سے ان لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے گا جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یا ان شیاطین جن و انس کو زبردستی تمہارے راستہ سے ہٹا دے گا جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور دست و پا کو قوتوں اور اپنے وسائل و ذرائع کو حق کی راہ روکنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر تم نے واقعی حق اور نیکی اور صداقت کے لیے کام کرنے کا عزم کیا ہے تو تمہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں سخت کشمکش اور جدوجہد کر کے اپنی حق پرستی کا ثبوت دینا ہوگا، ورنہ معجزوں کے زور سے تو باطل کو مٹانا اور حق کو غالب کرنا ہوتا تو تمہاری ضرورت ہی کیا تھی۔ اللہ خود ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی شیطان نہ ہوتا اور کسی شرک و کفر کے ظہور کا امکان نہ ہوتا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 113 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔